السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سلال بائی انیشا عمر کے ایپیسوڈ نمبر 17 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم نے آنکھیں کھولی تو صفا اس کے سامنے جھکی کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے اس پر پانی کے چینٹے مار رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ابراہیم نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ تو بھی اس اندھیرے کمرے میں تھا۔ تو اب وہ کہاں ہے؟ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ ابراہیم! صفا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قدموں میں ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہلکانسی سے پوچھ رہی تھی۔ آج ایک بار پھر سے صفا اس کو غزہ سے کھینچ لائی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے صفا کے پکارنے پر واپس آیا تھا۔ آپ بول کیوں نہیں رہے کچھ؟ دروازہ بھی بند ہے۔ میں نے مدد بلانے کی کوشش کی مگر میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ سن سے بیٹھے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے گھبرانے لگی۔ ابراہیم کی ساکت پتلیوں نے حرکت کی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور صفا کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کر چھڑوایا۔ اس کی اس حرکت پر صفا کے دل خنجر برسے تھے، مگر اس نے ضبط کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے فرش پر دیکھا تو سامنے ان پیپرز کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ پھر اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ صفا کھڑی اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ٹائی درست کی جبکہ صفا خاموشی سی کھڑی تھی۔ پھر اس نے اپنی حالت درست کی اور دروازہ کھول کر نکل گیا۔ پیچھے ہی صفا لپکی۔ وہ لوگ اس سمندر کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور اس سمندر کے تاریک پانیوں میں اب چاند کا عکس ٹھہر گیا تھا۔ اگلی لہر آنے تک سارے راستے گاڑی میں سناٹا چھایا رہا۔ نہ صفا کی ہمت ہوئی کچھ بولنے کی اور نہ ہی ابراہیم نے دوبارہ کوئی بات کی۔ رات گئے گاڑی ابراہیم کے مینشن کے باہر آ کر رکی تو قادر فوراً آ کے آیا۔ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آ کر صفا کی جانب کھڑا ہوا۔ صفا اترنے لگی کہ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ پکڑ لیا۔ وہ ادھ کھلے دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ صفا الجھی۔ ابراہیم سخت تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ تھامے اور دوسرا ہاتھ گاڑی کے ساتھ ٹکائے۔ صفا قریباً قید ہو چکی تھی۔ وہ سانس تک روکے کھڑی تھی۔ وہ شخص انتہائی قریب تھا۔ صفا نے آنکھیں بھی بند کر لی۔ پھر ایک سرگوشی گونجی۔ مت سمجھنا کہ جو تم چاہتی ہو وہ ہوگا۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اس لیے مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ آج والا ابراہیم ہر بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی سانسوں کی تپش صفا کے چہرے کے نقوش کو جھلسا رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش تھی یا الفاظ کی، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ پھر وہ گاڑی پر مکہ مارتا ہوا پیچھے ہٹا۔ صفا لرز کر رہ گئی۔ قادر کچھ فاصلے پر حیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ صفا نے اپنا سکارف ٹھیک کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ راستے میں قادر صفا کے سامنے آیا۔ صفا ٹھٹکی۔ ابراہیم اندر داخل ہوا تو حریہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ ٹی وی آن تھا مگر وہ ہوا میں ہی کہیں کھوگ رہی تھی۔ السلام علیکم جان ابراہیم۔ اس نے دور سے آتے ہی ہمیشہ کی طرح باہیں پھیلا دی۔ حریہ نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے اس کا بجھا سا چہرہ دیکھا مگر پھر اس نے آتے ہی حریہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ حریہ کسی بت کی طرح کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں، ڈنر ریڈی ہے، حریہ نے الگ ہوتے ہی بتایا۔ اوہ! ابراہیم نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ آئی ایم ریئلی سوری روحی، مجھے دیر ہو گئی، کہتے اس نے مسکرا کر اپنا دایاں کان پکڑا۔ کھانا کھا لیا؟ حریہ نے سر تاثرات لیے پوچھا۔ نہیں، کہتے ابراہیم اس کے گرد باہیں حائل کی۔ میں اپنی بیوی کے بنا کیسے کھا سکتا ہوں؟
اس نے حریہ کی پیشانی چومی، مگر آج ابراہیم کا کوئی لمس، کوئی اظہار حریہ کی روح کو سکون نہیں دے رہا تھا۔ ایک خالی پنسا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تم کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بچے سو گئے؟ اس نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ لوگ سو گئے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، حریہ کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر اس کے پشت کو دیکھا۔ آج پہلی بار اس کو حریہ کا انداز روکھا سا لگا تھا، مگر پھر اس نے سر چٹک دیا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ آخری زینوں پر پہنچا تو اس نے چٹک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ صفا ابھی تک اندر نہیں آئی تھی۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے اور اوپر چڑھ گیا۔ وہ ایسا نہیں ہے، قادر نے شرمندگی سے کہا تو صفا نے چونک کر دیکھا۔ وہ برا نہیں ہے، قادر سر چکائے کہہ رہا تھا۔ صفا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس کی صفائی دے رہا ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، وہ بس الجھا ہوا ہے، اس لیے جو وہ کہے مت ماننا۔ قادر کے الفاظ نے صفا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بات مت ماننا، طلاق مت لینا۔ صرف تم ہو جو اس کو قابو کر سکتی ہو۔ قادر نے سر جھکائے ہی کہا تو صفا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں طلاق لے بھی نہیں رہی، مگر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم سمجھ جاؤ گے، کہتے قادر وہاں سے چلا گیا۔ صفا کے دماغ میں ان گنت سوال چھوڑ کر، یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میں ابراہیم سے محبت کرتی ہوں، میں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اس طرح ان کی زندگی کو بھی جہنم نہیں بنا سکتی میں۔ صفا نے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ وہ اوپر کھڑا تھا، بالکنی میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اس کو گھورتا ہوا۔ صفا نے تھوک نکلا اور سر جھکائے وہاں سے اندر چلی گئی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ صفا اپنے کمرے میں ہی ایسی گھسی کہ واپس نہیں نکلے۔ زہرا اس کو وہیں کھانا دے گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے نرم گرم بستروں میں چین و سکون سے نیند سو رہے تھے، مگر کوئی تھا جو اس یک بستہ رات میں قاہرہ کے دودھ پر جاگرز پہنے، کانوں میں ہیڈ فونس لگائے، ایک ڈھیلی سی سلیو لیس شرٹ پہنے بھاگتا جا رہا تھا۔ وہی خالی سی سڑک، سنسان علاقہ، مگر شاخ کے اندر جو طوفان برپا تھا اس کا شور کافی تھا اس کے لیے۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، ونی کا نکاح، بس یہ الفاظ تھے جو بار بار کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اتنا بڑا دھوکا! تم نے حریہ کو دھوکا دیا ابراہیم۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ ہیڈ فونز میں جو بھی چل رہا تھا اب اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ مسلسل خود کلامی کر رہا تھا۔ تم نے اس لڑکی کو بھی دھوکا دیا ہے۔ تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیوں تمہارے خون سے دھوکا ختم نہیں ہو رہا؟ ہر بار تم ہی کیوں دھوکا دیتے ہو؟ آخر کار وہ دہاڑا۔ کیوں؟ آخر کیوں ابراہیم گورسی؟ وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے دوہرا ہو کر دوبارہ دہاڑا تھا۔ کیوں تمہیں اپنوں کے دل توڑ کر سکون ملتا ہے؟ کیوں؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے دہاڑ رہا تھا۔ سرد ہوائیں اس کے چہرے کو چھو چھو کر جاتی تھیں۔ وہ کچھ لمحے اسی طرح دوہرا ہو کر کھڑا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ تم ریاست کو بھی دھوکا دے رہے ہو ابراہیم گورسی؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اگر تم ابراہیم نہ ہوتے تو میں کب کا تمہارا کھیل ختم کر چکا ہوتا، مگر تم ابراہیم ہو، میں چاہ کر بھی تمہیں اور تمہارے کھیل کو ختم نہیں کر سکا۔ اس نے اب کی بار سر پکڑ لیا۔ تم میری کمزوری بن گئے ہو گورسی۔ وہ چلا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے، ایک پل کے لیے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا، پھر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ اب کی بات اس کا چہرہ قدرے پرسکون تھا۔ وہاں اب ایک فیصلہ تھا، ایک مشکل اور کٹھن فیصلہ، مگر تم حسن کی کمزوری تھے۔ شاہ اپنی کمزوریاں مٹا کر شاہ بنا ہے۔
शेष हसन आफंदी की कमजोरियों को ज़िबा करने के बाद ही इस जगह पर पहुंचा है। अब कोई कमजोरी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। जिस इब्राहिम गोरसी को मैं जानता था वो मर चुका है। वो हसन के साथ ही मर गया था। मैं शीस हूँ और शीस किसी गोरसी को नहीं जानता। वो दोनों हाथ अपनी कमर पर टिकाए रोड के बीचों बीच खड़ा था। एक गाड़ी कुछ फासले पर आकर रुकी। इस गाड़ी का शीशा नीचे सड़का। वहां से एक शख्स ने सर बाहर निकाला। वो जरा सा हंस दिया, मगर इसने सर चटक कर रोड के बीचों बीच खड़े लड़के को देखा। वही लड़का जो 10 साल पहले यहाँ खड़ा था। इस थप्पड़ की गूंज अभी तक इसके गिर्द नवाह में फैली हुई थी। आज फिर से इस थप्पड़ की याद ताज़ा हो गई थी। इस लड़के की इस जानिब पुश थे। वो नहीं जानता था कि कोई थोड़े फासले पर इसको इस तरह खड़े देखकर महफूज हो रहा है। लगता है खुदकुशी की क्रेविंग अभी तक खत्म नहीं हुई। मगर आवाज इस सामने वाले तक ना गई। इसके कानों में लगे ईयरफोन्स में बजते इस अरबी गाने ने कुछ सुनने ही ना दिया था। वो गाड़ी कुछ देर तक वहां रुकी रही, मगर फिर इस आदमी ने सर झटक कर गाड़ी चला दी। इसके पास एक गाड़ी गुजरी तो इसने गर्दन मोड़कर देखा, मगर गाड़ी दूर निकल गई थी। शाह ने गहरी सांस खारिज की और मुड़कर मुखालिफ सिमत में चल दिया। इन दोनों के रास्ते अलग थे, वो मुखालिफ सिमत में चलते जा रहे थे। सुबह हर सू फैल चुकी थी। सिफा अपने कमरे में सो रही थी। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला था, मगर दोबारा बंद न हुआ, जिसकी वजह से आवाज़ न पैदा हुई। कोई छोटे छोटे कदम चलता हुआ इसके बेड के पास आया। सिफा अपने लिहाफ में दुबकी पड़ी थी, मगर इसके सुनहरे बाल, इसके वजूद जो इसके तकिए पर बिखरे हुए थे, वो कंबल से बाहर थे। सिफा के पैरों पर से कंबल सड़का। पैरों को ठंड लगी तो उसने दोबारा नींद में ही कंबल ओढ़ लिया, मगर अब सिफा को अपने पैरों पर ठंडा सा लम्स महसूस हुआ था। सिफा ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। इसने झटके से अपने चेहरे से कंबल हटाकर इधर उधर देखा। कोई नहीं था। इसकी सांस अटकी हुई थी। वो जल्दी से उठकर बैठी और अगला मंजर जो इसकी आंखों ने देखा वो हैरान कुन था। सिफा का हैरत के मारे मुंह खुल गया। फिर एक दिलकश सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। इसके बेड के पैरों वाली साइड पर दीना खड़ी थी। वो अपने छोटे छोटे सर्द हाथों से अभी भी सिफा के पैरों को ढूंढ रही थी, बिना ये जाने कि सिफा उठ बैठी है। दीना! इसने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से इसको पुकारा। दीना ने मुड़कर सिफा की जानिब देखा। वो मुस्कुरा दी। दीना मुस्कुराई तो सिफा को लगा कि इसकी पूरी दुनिया मुस्कुरा दी है। वो नहीं जानती थी कि इब्राहिम की हर औलाद इसको इतनी अजीज क्यों हो गई थी। याकूत से इसको उन्स था, मरजान से लगाव हो चुका था, और दीना, दीना की जगह इन सबसे अलग थी। वो इसकी सजल थी। दीना, इधर आओ मेरी गुड़िया। सिफा ने आगे बढ़कर दीना को गोद में उठाया और कंबल के अंदर ही ले आई। इसने दीना को अपने सामने बिठाया और ऊपर कंबल ओढ़ लिया। अब वो दोनों अब कंबल के अंदर छुपी बैठी थी। दीना खिलखिलाकर हंसती। ये चीज किसी एडवेंचर की तरह थी। आह, तुम्हें अच्छा लगा? इसने झुककर दीना के गाल चूमे। यस, दीना ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। अरे मेरी चंदा, मेरी मानो। सिफा ने दीना के दोनों हाथ पकड़कर चूमे। इसके हाथ सर्द थे। सिफा ने जल्दी से इसके हाथ पर अपने हाथों में लिए और इनको गर्म करने लगी। वो अपने मुंह से भाप देकर दीना के हाथों को हरारत दे रही थी। मामा कहाँ है? दीना अकेले आ गई? सिफा ने इसके हाथ रगड़ते हुए पूछा, तो दीना ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, आज दीना सिफा के साथ खेलेगी। सिफा ने इसको उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। तो कभी दीना को गुदगुदी करती तो कभी इसके गाल चूमने लगती। आज बहुत अरसे बाद इसको इस तरह की खुशी नसीब हुई थी। वो मासूम सी रूह सिफा की रूह को ताजगी बख्श गई थी। इसी दौरान कमरे का दरवाजा एक बार फिर से खुला था। सामने का मंजर हैरान कुन था। कंबल में कोई बैठा था और वहां से हंसने की आवाजें आ रही थी। दरवाजे में खड़े शख्स ने मुठियां खींच ली। वो एक जस्त में बेड तक पहुंचा और कंबल खींच कर उतारा और फर्श पर फेंक दिया। दीना सिफा की गोद में बैठी थी। इन दोनों ने चौंक कर देखा। सिफा ने सर उठाकर देखा तो वो इतने
وہ تنے آئیبرو لیے سخت تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ صفا کے سانس اٹکی۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا، بابا بابا۔ دینا نے فوراً کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا دیے۔ ابراہیم نے قہر بھری نگاہ صفا پر ڈالی، مگر پھر جیسے ہی اس نے اپنی پری کو دیکھا اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آ جاؤ پرنسس۔ اس نے جھک کر دینا کو اٹھا لیا اور اس کے گالوں پر باری باری پیار کیا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ دینا۔ دینا نے توتلے سے لہجے میں کہا تو ابراہیم بے اختیار ہنس دیا۔ گڈ مارننگ میری پرنسس۔ اس نے دینا کا گال کھینچا۔ آہ، درد ہوگا اس کو۔ صفا نے بے اختیار ابراہیم کو ٹوکا۔ اس نے فوراً آئیبرو سکیڑ کر صفا کو گھورا۔ یہ میری بیٹی ہے، اس لیے میرے چھونے سے اس کو درد نہیں ہوتا، سمجھ گئی؟ اس نے جتلانا لازمی سمجھا۔ صفا نے فوراً سر چکا لیا۔ تیار ہو جاؤ، آج تم میرے ساتھ ہی یونیورسٹی جاؤ گے، مگر آپ کی کلاس تو شام میں ہوتی ہے۔ صفا نے فوراً سر اٹھا کر جواب دیا، تم میری پی اے ہو؟ اوہو، صفا نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کل سب لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، آج ساتھ جاؤ گی تو سوال ختم ہو جائیں گے، اس نے نارمل سے انداز میں کہا، مگر مجھے لگتا ہے مزید سوال اٹھیں گے۔ تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنے لگ گئی؟ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ صفا لب کاٹنے لگی۔ کیا ہوا بابا؟ Why are you shouting at her؟ دونوں نے چونک کر دیکھا تو مرچان کمر پر ہاتھ رکھ کے اپنے باپ کو گھور رہا تھا۔ لو، آ گیا میرا باپ۔ ابراہیم بڑبڑایا، تم ریڈی نہیں ہوئے؟ اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ اس نے لگے ہاتھوں مرچان کی بھی کلاس لی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ریڈی ہی ہوں، اپنی ڈریس شرٹ اور جینس میں تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا، بیڈ پر چھلانگ لگا کر بیٹھ گیا۔ یونیفارم کس نے پہننا ہے؟ ابراہیم نے ڈھیٹ سے مرچان کو گھورا۔ آج ہمارے اسکول میں کلر ڈے ہے، اس لیے ہم گھر کے کپڑوں میں جائیں گے۔ مرجان نے آنکھیں مٹکا کر اپنے باپ کے علم میں اضافہ کیا۔ ایک تو تمہارے اسکولوں کے یہ چونچلے ختم نہیں ہوتے، اور نہ جانے کیوں آج تپا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بچہ ہے وہ۔ صفا نے سر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم اس کی دیدہ دلیری کو آئیبرو چڑھا کر ڈانٹ دی۔ پریٹی لیڈی، آپ بتائیں کہاں تھی آپ کل؟ میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا مگر آپ آئے ہی نہیں، میں پھر سو گیا۔ مرچان نے منہ پھلائے اس کو بتایا تو صفا ہونٹ کھول کر کے افسوس کا اظہار کیا۔ اوہ سوری مرچان، وہ ہمیں ایک ضروری کام آ گیا تھا۔ ہمیں مطلب؟ اور کون تھا آپ کے ساتھ؟ صفا نے ہڑبڑا کر ابراہیم کو دیکھا جو کہ پرسکون سا کھڑا تھا۔ وہ ہمیں ایک نمائش پر جانا تھا نا، وہاں سے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ صفا نے دھوم نکلا، کیا واقعی آپ نمائش پر گئی تھیں؟ بتائیں وہاں کیا کیا تھا؟ مرجان پرجوش ہوا۔ صفا نے ایک نگاہ سامنے کھڑے ابراہیم پر ڈالی، وہ دینا کے ساتھ مصروف تھا۔ وہاں میں نے رشتے دیکھے، پل پل بدلتے رشتے۔ صفا نے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے ہی جواب دیا۔ اس کے بولنے پر ابراہیم ساکت ہوا مگر اس نے مڑ کر صفا کو نہیں دیکھا۔ کیا واقعی؟ ایسی کون سی نمائش تھی؟ مرجان اب مزید دلچسپی سے سن رہا تھا۔ پہچان کی نمائش، پل پل بدلتی پہچان کی نمائش، وہ کہتی جا رہی تھی جبکہ ابراہیم جان بوجھ کر دینا کے ساتھ کھیلتا رہا۔ پہچان کی نمائش، یہ تو بہت انٹرسٹنگ تھا۔ اور کیا کیا تھا؟ طاقت کی نمائش، کسی کی پہچان کے ساتھ کھیلنے والوں کی طاقت کی نمائش۔ صفا نے ایک پل کے لیے بھی ابراہیم کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹائیں تھیں، جبکہ وہ خود غرق ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا، آپ ہمارے ساتھ آج ہمارے اسکول کیوں نہیں چلتی؟ مرجان نے اچانک چہک کر کہا تو وہ دونوں چونکے۔ کیا؟ لیکن میں کیسے؟ صفا ہچکچائی، جبکہ ابراہیم نے اس کو فوراً منع کرنے کا اشارہ کیا۔ آج ہمارا کلر ڈے ہے، آپ آج پڑھائی نہیں ہوگی۔ سب بچے آج انجوائے کرنے والے ہیں، اس لیے آپ ہی چلیں، میں آپ کو میرے سارے دوستوں سے ملواؤں گا۔ مرجان نے فوراً سارا منصوبہ بتایا۔ مگر اس طرح اجازت نہیں ہوتی اسکول میں۔ صفا نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا۔ ارے ہمارے اسکول میں ہے، آپ بس تیاری کریں، کہتے مرچان بیڈ سے نیچے اترا اور صفا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نیچے اتارنے لگا، مگر مرچان وہ اس کو روکتی رہی، جبکہ مرچان اب اس کی وارڈروب کھولنے کھڑا تھا۔
یہ والا ڈریس، مرجان نے کہتے ایک گرے مونوکروم ڈریس اس کے سامنے کیا اور ساتھ ایک سیاہ کوٹ نکال کر اس کو تھما دیا۔ مگر مرجان، صفا نے بے چارگی سے اس کو دیکھا۔ مرجان سٹاپ اٹ! اب کی بار ابراہیم کی آواز گونجی تو وہ دونوں لرز کر رہ گئے۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، تم اپنے اسکول جاؤ۔ ابراہیم نے اچھا خاصا غصہ کیا مرجان پر۔ وہ سر جھکا گیا۔ صفا کو مرجان پر ترس آیا، مگر اس وقت اس کو اپنی جان بچانی تھی، اس لیے وہ زمین پر بیٹھی اور مرجان کو شانوں سے تھاما۔ اٹس اوکے، ہم شام کو پارک چلیں گے، وہاں تو مجھے اپنے دوستوں سے ملوا دینا، اوکے؟ صفا نے مرجان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پل میں اداسی امڈ آئی تھی۔ مرجان نے ایک پل کے لیے آنکھیں اٹھا کر صفا کو دیکھا۔ ہم پارک میں زیادہ انجوائے کریں گے۔ صفا نے سرگوشی کی تو مرجان فوراً مسکرایا۔ پرومس؟ اس نے ہاتھ سامنے کیا جس کو صفا نے فوراً تھام لیا۔ اوکے، آ جائیں، ہم ساتھ ناشتہ ہی کریں گے۔ مرجان نے صفا کے گال کا بوسہ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے صفا اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے اٹھا کر پلٹنے لگی کہ ابراہیم کی آواز پر رک گئی۔ وہ میرا بیٹا ہے، یہ کہنا تھا کہ صفا پلٹی۔ اس نے ایک پل کے لیے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا اور قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ ابراہیم کی گود میں تینا تھی، وہ اب اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں میں بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر اس کو دیکھا، وہ عجیب لگ رہی تھی۔ آپ انسیکیور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے جتایا۔ واٹ؟ انسیکیور؟ اور میں؟ اور وہ بھی تم سے؟ ابراہیم نے مانو اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، آپ اور مجھ سے۔ صفا نے مسکراہٹ دبائے اس کو باور کروایا۔ پاگل واگل ہو گئی ہو؟ ابراہیم نے ہاتھ چلایا۔ نہیں، مگر آپ انسیکیور ہو گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے آپ کی اولاد چھین لوں گی، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے مجھ سے میرے ماں باپ دور کر دیے۔ صفا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے خوف کو الفاظ میں بیان کیا تو ابراہیم ششدر رہ گیا۔ وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا کہ صفا نے اپنی ایڑیاں اٹھائیں، اس کی گود میں موجود دینا کے گال پر ایک بوسہ دیا۔ وہ اب ابراہیم کے چہرے کے بالکل قریب تھے۔ وہاں ایک سرگوشی گونجی۔ انتقام کی فطرت آپ کی ہے، میری نہیں، صفا کہتے صفا نے ابراہیم کے کوٹ پر موجود ایک شکن کو درست کیا اور پیچھے ہٹے۔ ابراہیم کے گلے میں ایک گلتی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اپنی حد میں رہو، اس نے صفا کے چہرے پر نگاہ جمائے کہا۔ حد تو بہت دور ہے ابھی، آپ قبول تو کر لیں۔ اس نے معنی خیز نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جہاں ابراہیم کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ مجھے چینج کرنا ہے؟ صفا نے ایک بار پھر سے اس کو نروس کر دیا۔ وہ ایک قہر بھری نگاہ اس پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے صفا گہرا مسکرائی۔ ابراہیم گرسی کیوں خوف زدہ ہو گیا؟ صفا قریشی اپنی جان دے دے گی مگر وہ ابراہیم گرسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ صفا اپنی جان سے جائے گی مگر زبان سے نہیں۔ اگر میں نے آپ کا پردہ رکھنے کی قسم کھائی ہے تو آخری سانس تک کی قسم نبھاؤں گی، اس لیے بے فکر ہو جائیں، آپ کی سلطنت سے ایک موتی بھی نہیں لرزے گا۔ سلطنت بھی آپ کی، خزانے بھی آپ کے، آپ کی اولاد صرف آپ کی ہی ہے، میں ان کو کہیں نہیں لے کر جا رہی۔ صفا کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ سپہر ہو رہی تھی۔ صفا اور اینا اس وقت کیفیٹیریا میں تھی۔ صفا صبح سے خاموش تھی جبکہ ساری کلاس اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ بس مگن سے اپنا کام کرتی رہی۔ اینا نے بارہا کوشش کی اس سے کچھ پوچھنے کی مگر صفا نے ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنایا۔ مگر اب بریک تھی اس لیے اب صفا کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ اینا اور وہ ایک ٹیبل پر تھی، سامنے صفا اب سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ اینا اب منتظر تھی کہ وہ خود ہی سب کچھ بتائے۔ صفا نے وقتاً گردن اٹھا کر دیکھا تو اینا اسی کو گھور رہی تھی۔ کیا؟ صفا نے آئیبرو سکیڑے۔ تم نہیں جانتی کیا؟ نہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ دیکھو صفا، اینا نے انگلی کھڑی کی۔ صفا ٹھٹکی۔ میرے نزدیک دوستی ایک ٹرانسپیرنٹ چیز ہے، اس لیے کل جو کچھ میرے پیچھے ہوا سب کچھ بتاؤ۔ اس نے ایک وارننگ دی تو صفا نے آئیبرو چکائے۔ یا کہ کسی اور کو دکھانا، فی الحال تمہارے سامنے
मुंबई का डॉन बैठा है, कहते ऐना ने टांग पर टांग जमाए तो सिफा बेख्तियार मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। हंस क्यों रही हो लड़की? इसने अगर इस डॉन को गुस्सा आ गया तो पछताओगी। वो भारी मर्दाना आवाज निकालने लगी तो सिफा को मजीद हंसी आई। सीधी तरह बता दो, जो स्टूडेंट्स बातें करें इनमें कितनी सच्चाई है, और ये भी कि प्रोफेसर गोरसी के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? एडा ने अपना सवाल पूछते हुए अपनी अना दिख ना दिख, दिखाई देने वाली मूंछों को ताव दिया तो सिफा अब पेट पर हाथ रखकर हंसने लगी। वो हंसते जा रही थी जबकि ऐना फुल कैरेक्टर में थी। हंसना बंद करो लड़की। ऐना ने फुल कैरेक्टर में टेबल पर जोर से हाथ मारा। सिफा उछली। क्या हो गया है? क्या मुंबई के डॉन ऐसे होते हैं? सिफा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए ऐना को घूरा। वो खतरनाक होते हैं, मगर इस वक्त जो डॉन तुम्हारे सामने है वो ज्यादा खतरनाक है। ऐना ने एक बार फिर से मूंछों का ताव दिया तो सिफा एक बार फिर से हंसने लगी। न जाने कितने अरसे बाद वो ऐसे हंसी थी। और वो और सजल जब साथ होती थी तो ये कह के आम सी बात थी, मगर इसके जाने के बाद ये नहीं हुआ था। सिफा खुद हैरान थी कि आज वो इतना हल्का फुल्का क्यों महसूस कर रही है। अब बताओ भी, या बस हंसती रहोगी? ऐना कैरेक्टर से निकलकर अब मिन्नतें करने लगी। ओके। सिफा ने आखिरकार अपनी हंसी रोकी। इसने एक पल के लिए सामने बैठी ऐना को देखा, फिर इसने इर्द गिर्द देखा। वो कहाँ थी? एक बार फिर से इसको हकीकत ने बुरी तरह हिट किया था। सिफा की धड़कन अचानक बढ़ गई। इसकी आंखों में नमी दर आई। क्या हुआ? अब हंस हंस कर आंखों में पानी आ गया ना? किसने कहा था पागलों की तरह हंसने को? ऐना ने फौरन इसको डांटा, मगर सिफा के हलक में आंसुओं का गोला अटका। तो क्या मैं हंस रही थी? इसने खुद को कहते सुना। चलो जी, अब ये कसर रहती थी। बाजी, तुमने नहीं बताना, कुछ तो ना बताओ। ये पागलों वाली हरकत करके मुझे मत डराओ। ऐना ने हैरत से इसका जर्द पड़ता चेहरा देखा। मम मैं हंस क्यों रही थी? मम्मा, मेरी सजल मर गई और मैं हंस रही थी? सिफा एक बार फिर से हकीकत के सामने हथियार डाल रही थी। वो एक बार फिर से अपनी लड़ाई हार रही थी। वो एक बार फिर से इस दलदल में गिरी थी। सिफा, क्या तुम ठीक हो? ऐना ने घबराकर सिफा के हाथ पर हाथ रखा। तो तुम कौन हो? तुम मेरी सजल नहीं हो। अगर मेरी सजल यहाँ नहीं है तो मैं हंसी क्यों? क्या मेरा हक बनता था कि मैं हंसूं? मुझे अब पछतावा हो रहा है। मैं हंसी क्यों? सिफा दीवानों किसी कैफियत में नफी में सर हिलाने लगे। अब की बार ऐना को मजीद परेशानी हुई। वो उठ खड़ी हुई और सिफा की कुर्सी के पास आकर खड़ी हुई। इसने एक हाथ से सिफा का कंधा सहलाना शुरू किया। सिफा, रिलैक्स, सब ठीक है। क्या तुम ठीक हो सिफा? ऐना कभी इसको पुरसकून करती तो कभी इधर उधर देखने लगती कि लोग तो नहीं देख रहे। लेकिन अब सिफा की सांस उखड़ने लगी। सामने से कोई चलता आ रहा था। इसने इन दोनों को वहां देखा तो सर झटक कर अपनी जानिब चला आया। इज एवरीथिंग इज ऑल राइट लेडीज? हसन ने वहां आकर पूछा। जी, सब ठीक है। ऐना ने जान छुड़वानी चाही। सिफा सांस खींच कर ले रही थी। एक मिनट, इनको क्या हुआ? हसन फौरन आके बढ़ा। कुछ नहीं, बस यूं ही पैनिक हो गई है। आप प्लीज जाएं यहाँ से। ऐना को पिछली मुलाकात याद आ गई थी। हटो। हसन ने ऐना को वहां से हटने का कहा तो वो झिझकते हुए पीछे हटी। वो जमीन पर ही बैठ गया। सिफा, इधर देखो। इसने सिफा का हाथ पकड़ना चाहा, जिसको सिफा ने फौरन झटक दिया। मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। हम इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ऐना की आंखों में पानी था। नहीं, रुको, तमाशे की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। हसन ने हाथ के इशारे से ऐना को रोक दिया। हसन ने पल भर के लिए सिफा का चेहरा देखा जो कि जर्द पड़ता जा रहा था। फिर इसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। सिफा, इधर देखो, इसको पकड़ो। इसने एक कोना सिफा की जानिब बढ़ाया। सिफा ने चौंक कर देखा। कम ऑन, शाबाश, इसको पकड़ो। इसने नरमी से कहा तो सिफा ने पलके झपके। इस वक्त इसको ये तक न याद था कि वो शख्स कौन है। कम ऑन, इसका एक कोना पकड़ लो। इसने दोबारा रुमाल आगे बढ़ाया। सिफा ने एक नजर अपने हाथों को देखा जो बुरी तरह कपकपा रहे थे। फिर इसने एक लरसता हुआ हाथ उठाया और रुमाल की जानिब बढ़ाया। यस, वेरी गुड, थाम लो इसको। हसन के चेहरे पर एक उम्मीद थी, जबकि ऐना यकटक इन दोनों को देख रही थी। सिफा ने लरसते हाथ से वो रुमाल का कोना पकड़ा
दूसरे हाथ से भी। हसन ने इसके दूसरे हाथ की जानिब इशारा किया। सिफा ने दोनों हाथों से रुमाल का एक कोना पकड़ लिया, जबकि एक को हसन ने हाथ में था। देखो, तुम महफूज हो, इसने अब कहना शुरू किया। तुम बिल्कुल सेफ हो, यहाँ सब ठीक है। इ- तुमने इस सहारे को थाम रखा है। अगर तुम गिरने लगोगी तो मैं तुम्हें इस कोने से थाम लूंगा। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए था। सिफा ने दोबारा पलकें नहीं झपकी थी। वो यकटक हसन का चेहरा देख रही थी। यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, तुम तन्हा नहीं हो। ये सब तुम्हारे अपने हैं। ये तुम्हारी दोस्त है जो कि तुमसे प्यार करती है। हसन ने एक हाथ से ऐना की जानिब इशारा किया। जैसे जैसे हसन का हाथ हरकत कर रहा था, सिफा की आंखों की पुतलियों ने भी हरकत करना शुरू की। इसने ऐना की सिमत में देखा। ऐना न माँ के लिए मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाकर इसको यकीन दिला रही थी कि वो इसकी दोस्त है और इससे प्यार करती है। ठीक है सिफा, अब तुम ठीक हो? अब की बार हसन बोला तो सिपा की आंखों की पुतलियों ने दोबारा हरकत की। वो अब हसन की जानिब देख रही थी। एवरीथिंग इज फाइन। वो मध्यम आवाज में अब सरगोशियां कर रहा था। तुम भी दोहराओ। वो अब सिफा को ऑर्डर दे रहा था। एवरीथिंग इज फाइन। सिफा ने इसकी तारीफ की। शाबाश। हसन ने देखा सिफा के चेहरे की रंगत बहाल हो रही है। इसके हाथों की लर्जिश में कमी आ गई, जबकि ऐना ने मारे हैरत के मुंह पर हाथ रख लिया। जादूगर, ऐना जेर लब कहा। ये बंदा वाकई जादूगर है। ऐना ने बड़ी बड़ी आंखों से हसन को देखा, जो कि सफा के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। सफा अब कदरे पुरसकून थी, मगर इसका ट्रांस नहीं टूटा था। वो अभी तक यकटक सी अपनी सुरमई आंखों से हसन की तलवार जैसी आंखों में देखे गई। रुमाल का कोना हनूज इसके हाथों में था। हाउ डेयर यू! एक आवाज गूंजी जिसने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। ऐना तो उछल पड़ी, क्योंकि आवाज उसके अतब से ही आई थी। हसन ने बैठे बैठे एक निगाह इब्राहिम पर डाली, जबकि सफा हनूज उसी कैफियत में रुमाल का कोना पकड़े बैठी थी। रिलैक्स, मेरी बात सुनो। हसन उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, गिरबान इब्राहिम के हाथों में था। इर्द गिर्द लोग जमा होना शुरू हो गए। सब हक्का बक्का एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हाउ डेयर यू! इब्राहिम एक बार फिर से घबराया। हसन ने एक नजर इब्राहिम को देखा और फिर अपने गिरबान को। रिलैक्स, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इसने मुड़कर सफा की जानिब देखा, जो कि हनूज सख्ते में थी। क्या किया है तुमने इसके साथ? बोलो। इब्राहिम ने एक झटका दिया। क्या किया है तुमने? हसन करदावी। इब्राहिम की शरबती आंखों में शोले भड़क उठे थे। वो हसन को इन्हीं आंखों से झुलसा देने वाला था। देखो, मेरी बात, बकवास बंद करो, कहते इब्राहिम ने एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर रसीद किया। हसन लड़खड़ाया। इसने अपने मुंह पर हाथ रखा। इसके होंठ से खून की नन्ही सी बूंदें बरामद हुई। सिफा, इधर देखो। अब इब्राहिम झुककर सिफा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम, तमाशा मत बनाओ। हसन ने इधर उधर देखते सरगोशी की। बकवास बंद करो, यू इडियट! इब्राहिम मुड़कर इसके चेहरे पर फुंकारा। तुम जानते भी हो कितनी हसास है ये। कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं इस पर? एक बार फिर से हसन का गिरेबान इब्राहिम के हाथों में था। ऐना की आंखों से आंसू रवा हुए। ये सब क्या हो रहा था? इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो तो सिफा के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि सिफा के ऐन सामने वो दोनों दोस्त गिरे दोस्त तो गिरेबां हुए थे। कुछ नहीं किया मैंने। वो पैनिक हो रही थी। तुमने इसको हिप्नोटाइज कर दिया। इब्राहिम का बस नहीं चल रहा था इसको कच्चा चबा जाए। ऐसी कोई बात नहीं है इब्राहिम। हसन के चेहरे पर अब अफसोस था। सिफा अभी तक होश में नहीं आई थी। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से करदावी। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, कहते इब्राहिम ने झटके से इसको छोड़ा। हसन लड़खड़ाकर दूर हो गया, मगर वो खड़ा रहा। इब्राहिम दोबारा सिफा के पास जाकर जमीन पर बैठा। सिफा, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? इसने सिफा का हाथ पकड़ा और एक हाथ से इसका गाल थपथपाने लगा। बच्चे, इधर देखो। इसने सिफा को थोड़ी से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया और दोबारा इसकी आंखों में देखने लगा, मगर वो थी कि बस हवा में घूरे जा रही थी। इब्राहिम का दिल बैठने लगा। रिग्रेट, गिल्ट, बेबसी, इस लम्हे में सब कुछ था। वो क्यों लाया इसको यहाँ? सिर्फ इसके माँ बाप से दूर करने के लिए? और आज वो इस अनजान मुल्क में अनजान लोगों के बीच एक तमाशा बनकर रह गई है। इब्राहिम ने अपनी सारी सोचों को एक तरफ किया और टेबल पर पड़ा ग्लास उठाया,
اس نے وہ گلاس ٹیبل کے کنارے پر دے مارا۔ اب سب لوگ خوفزدہ سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے کسی کے پرواہ کیے بنا ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر پھیر لیا۔ خون کی چند بوندیں نیچے گری تو صفا کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کی۔ تھینک گاڈ! ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، جبکہ حسن ابھی تک کچھ فاصلے پہ کھڑا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم کا صفا کے لیے اس طرح پرواہ کرنا، یوں ہتے سے اکھڑ جانا۔ حسن نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے گورسی، ہر بار نہیں۔ حسن نے تنے جبڑوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر ابراہیم کی جانب پش تھے۔ صفا نے ابراہیم کی جانب دیکھا تو ایک آنسو لڑھک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ بس سب ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ضبط کیا اور ہاتھ بڑھا کر وہ آنسو صاف کر دیا۔ کچھ لوگ کچھ دیر وہاں کھڑے رہے۔ پھر ابراہیم نے ایک بار مڑ کر دیکھا تو سب اسٹوڈنٹس اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ بھیڑ ختم ہو گئی۔ یہ چوٹ، صفا کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔ ابراہیم نے مٹھی بند کر کے زخم کو چھپایا تو خون کی مزید بوندیں زمین پر گری۔ صفا نے کھچکی لی۔ وہ کب سے سب کچھ اپنے اندر ہی رو رہی تھی، اندر روکی ہوئی تھی۔ چلو یہاں سے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اٹھایا۔ صفا کا بیگ وہیں ٹیبل پر پڑا تھا۔ ابراہیم نے ایک ہاتھ سے صفا کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں اس کا بیگ اٹھایا۔ وہ اس کو لیے حسن کے پاس سے گزر گیا۔ حسن وہیں کھڑا رہا، مجمد کسی بت کی طرح۔ پیچھے اینا ابھی تک شوق کی حالت میں تھی۔ وہ دونوں سب کو چھوڑ کر یونیورسٹی سے نکل گئے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد حسن کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے فون نکالا۔ سر، میچ کی تیاری ہو چکی ہے۔ ولیم کی ٹیم پہنچ گئی ہے، باقی ٹیمز آ رہی ہیں، فون پر کوئی بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور؟ اس کو ہم لے آئے ہیں، جواب فوراً آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کیا۔ کبھی کبھی دستار بچانے کے لیے سر دینا پڑتا ہے گورسی، اور آج تمہارا سر میرے قدموں میں ہوگا۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابراہیم مین گیٹ پر پہنچا تو قادر فوراً اس کے سامنے آیا۔ ابراہیم اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ یو آر فائرڈ؟ اس نے ایک نگاہ قادر پر ڈالی اور صفا کا ہاتھ پکڑے اس کو وہاں سے لے گیا۔ میں نے اب کیا کر دیا یار؟ قادر کا منہ کھل گیا۔ وہ ان دونوں کے پیچھے بھاگا ہی تھا، مگر تب تک گاڑی نکل چکی تھی۔ شٹ! چھوکری آج تک ملی نہیں اور اب نوکری بھی گئی۔ قادر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ کیا ہوا؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی انڈین لڑکی کھڑی تھی۔ قادر نے ایک منٹ کے لیے اینا کو دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھانے لگا، جبکہ اینا کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ تو صفا کو دیکھنے آئی تھی، یہ نہیں بلا کہاں سے پیچھے پڑ گئی۔ دیکھو، یہ یونیورسٹی ہے، اس لیے اگر کوئی بدتمیزی کرنے کا ارادہ ہے تو ترک کر دو۔ اینا نے انگلی اٹھا کر قادر کو وارن کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی چھوٹی سی انگلی کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا صفا کو؟ قادر اس کے سامنے آ کر رکا۔ وہ مجھے کیا پتا؟ اینا نے کندھے اچکائے تو قادر نے ایک قدم مزید اس کے قریب کر لیا۔ اینا اپنی جگہ تھم گئی۔ میری بات سنو لڑکی، قادر نے انگلی کھڑی کی۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی ہو۔ اگر مجھے علم ہوا کہ اس کی کسی تکلیف کی وجہ تم ہو، وہ انگلی کھڑی کر کے اسے وارن کر رہا تھا، تو کیا کر لو گے تم؟ کچھ دیر پہلے ممبئی کا ڈان اب قادر کے سامنے تھر تھر کانپ رہا تھا، تو یہ کہ میں تمہیں ممی بنا کر مصر کے کسی میوزیم میں رکھوا دوں گا۔ قادر نے انگارہ آنکھیں لیے اس کو وارن کیا۔ ممی، دیکھو، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے، اور بچے پیدا کرنے کا میں نے ابھی تک نہیں سوچا۔ اینا نے فوراً اٹل لہجے میں اپنے منصوبے بتائے تو قادر جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ کیا مطلب؟ اب قادر ہڑبڑایا۔ مطلب ممی کیسے بنوں گی جب میں شادی ہی نہیں کروں گی؟ اینا نے اس کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس کی سانس بحال ہوئی۔ اف! کس پاگل نے تمہیں قاہرہ یونیورسٹی میں داخلہ دیا ہے؟ قادر سر پیٹ کر رہ گیا۔ یہ تم یہاں کی انتظامیہ سے پوچھ لینا، فی الحال ہٹو یہاں سے، اینا کہتے اس کی بغل میں سے نکل گئی۔ قادر نے سر چھٹک کر اس کی جانب دیکھا جس طرف سے ابھی ابھی اینا گئی تھی۔
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। और आप लोग मुझे बताएं कि हसन का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा-थोड़ा मीन्स के अलग लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये हसन जो है वो शीज़ किरदावी निकले। तो अपने जो राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें, जल्दी-जल्दी बताएँ। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, ठीक है? चलें जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप अल्लाह हाफ़िज़।